پہنچائی، سرکار پاک کی بارگاہ میں اذیت پہنچائی، اور انتہائی زیادہ اس نے مسلسل اس کو کیا۔ یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پرسنل رائٹ تھا کہ وہ اپنی ظاہری زندگی میں اگر کوئی شخص گستاخی کا ارتکاب کرے تو اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرماتے تھے۔ آپ کی ظاہری زندگی کے بعد کوئی شخص کسی کو معاف نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو معاف کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ آئمہ کی تصریحات پڑھیں گے تو اس میں تو اتنا شدید ترین مسئلہ ہے کہ جتنے لوگ اس کی وکالت کر رہے ہیں وہ خود ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ وکالت کر رہے ہیں۔ بے شک اگر ان کو پتا ہونا کہ ہم کس غلطی کی وکالت کر رہے ہیں۔ علامہ شامی نے تنقیح میں فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والے کا ارتداد دوسرے ارتداد کی طرح نہیں ہے، ایون کہ ارتداد کرنے والے شخص سے بھی بڑا جرم ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرا ارتداد انفرادی عمل ہوتا ہے، اس میں کسی دوسرے کا حق متعلق نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ذاتی طور پہ ارتداد کا شکار ہو گیا تو وہ ذاتی طور پہ ہوا، کسی دوسرے کا حق اس نے نہیں مارا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی اور آپ کی بارگاہ میں اہانت آمیز کلمات کا استعمال، وہ اس نے پوری امت کا حق مارا، اور پھر اس کے بعد اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر تو بلا اختلاف اگر وہ توبہ نہیں کرے گا، معافی نہیں مانگے گا تو اس کا جنازہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہوگا، کفن دفن کرنا جائز نہیں ہوگا، تجہیز و تکفین جائز نہیں ہوگی۔ توبہ علل اعلان کرنے سے، اور اس کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ نے اس جزی کو باقاعدہ واضح کیا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے پھر توبہ بھی کر لوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ توبہ اور معافی مانگ لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم سے کم اس کے آخری جو اسلامی رسومات ہیں وہ اسلام کے طریقے کے مطابق ہو جائیں گی، ورنہ وہ بھی نہیں ہوں گی۔ دعا کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں رہے گا۔ تو معافی جو مانگی ہے وہ معافی تو آخرت کے معاملات کے طور پر مانگی ہے، رہ گئی اس کی سزا کا تعین، اس کی گرفت، تادیبی کاروائی، اس کو روکنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی معافی مانگ لی تھا وہ بری ہو گیا جو مرضی کرتا ہے۔ نو، معافی کا اس کو یہ فائدہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے دعا کرنا مرنے کے بعد وہ جائز رہ جاتا ہے، تجہیز و تکفین جائز ہوتی، تدفین جائز ہوتی، دعائے مغفرت جائز ہوتی۔ یہ معافی کا مطلب ہے۔ یہاں جو جرم کیا یہ بالکل ایسا ہی ہے، یہاں اگر کوئی کسی کو جرم کرے گا تو وہ مان لے گا، اگر وہ کہے گا جی میں نے جرم کیا میں نے معاف، تو وہ جرم، ہر جرم معافی مانگنے سے معاف ہو جاتا ہے؟ ہر جرم کی سزا ہے۔ یہ جرم ایسا ہے کہ اس کی سزا معین ہے۔ آپ ایک بندہ ایک جرم، اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے معافی مانگ لی، احسان کیا معافی مانگی ہے؟ اس نے ایک جرم نہیں کیا، اس نے کئی جرم کیے، پڑے بغیر مسند ارشاد پر بیٹھا، یہ سب سے بڑا جرم یہ بھی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اسلام کی نمائندگی کی بالکل ان پڑھ ہو کر، یہ دوسرا جرم ہے۔ پھر احادیث مبارکہ کو انٹرپریٹ کیا اپنی مرضی اور اپنی انانیت اور اپنی غلط سمجھ کی بنیاد پر، یہ تیسرا جرم ہے۔ تعریف حدیث کا اور انکار حدیث کا مرتکب ہوا، حدیث پاک کا، عظمت حدیث پاک کا منکر ہوا۔ پھر سیدہ کے ساتھ اس نے تمام عورتوں کو کہا بطور جنس کے طور پر، اس میں سیاق و سباق کو ہٹانے والی کون سی بات ہے؟ اس نے سیدھا سادہ کہا ہے کہ عورت جیسی بھی ہو، عورت ہی رہتی ہے، عورت بدلتی نہیں ہے۔ کس نے کہا عورت نہیں بدلتی؟ کون سی عورت نہیں بدلی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نہیں بدلی ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں آنے والی تمام ازواج مطہرات جو دور دور کہیں کہیں سے تشریف لے کے آئی تھی، آپ کے حرم پاک بنی تھی، ان کی طبیعت نہیں بدلی ہے۔ سیدہ زینب کی طبیعت نہیں بدلی ہے، جناب جویریہ اور میمونہ کی طبیعت نہیں بدلی ہے، جناب حفصہ و زینب کی طبیعت نہیں بدلی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے کردار کی عظمتوں کو انہیں رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچایا ہے۔ کس کی طبیعت نہیں بدلی ہے؟ کس کے کردار میں تبدیلی نہیں آئی؟ اتنا بڑا غلط بات اور غلط جھوٹ حدیث پاک کے نام پر کرنا اور پھر کہنا کہ جی وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کی جا رہی ہے۔ اے ٹو زیڈ اس کی پوری کی پوری تقریر وہ اسلام کے خلاف ہے، حدیث پاک کی عظمت کے خلاف، حدیث پاک کے مشمولات کے خلاف، اس کے مستدلات سے خلاف ہے، اور اس کے جتنے بھی معانی و مفاہیم ہیں اس کے خلاف ہے۔ کسی اعتبار سے بھی وہ دور دور تک اشارت النص، عبارت النص، اقتضاء النص،
دلالت کسی اعتبار سے بھی وہ معنی اور مفہوم نکلتے نہیں ہے جو وہ نکال رہا ہے. اپنی من مانی بیٹھی غلط تعویلات فاسدہ اور تعبیرات ناقصہ کر رہا ہے. اور پھر ہمارے لوگ ہیں کہ جی اس نے معافی مانگی. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی علامہ شامی کی ہے, رد المختار کی جلد نمبر 3 میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی مسلمان ارتداد کا ارتکاب کر لے گا تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی, مگر 2 آدمیوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ بندہ کہ جو بار بار ارتداد کا ارتکاب کرے اور جو نبی پاک کی بارگاہ کی بے ادبی کرے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب رد المختار فرما رہے ہیں. تو اگر جتنے حنفی ہیں ان کے لیے تو دوسری کو بات قول ہی ختم ہو گیا نا. وہ کس بات کی بات کرتے ہیں؟ حنفی بھی کہلاتے ہیں اور پھر اوپر سے یہ بھی بات کرتے ہو معافی. کیسے معافی؟ علامہ شامی نے 2 ٹوک لکھ دیا, ہمارے تمام ائمہ نے لکھا. یہ تو میں دیگر ائمہ کی بھی میں بات کرتا ہوں, انہوں نے کیا لکھا. تو اس کے بعد اب ان کے وہ جن کو ابن تیمیہ ان کا وہ اپنے آپ ان کا بڑا علامہ ہے, ابن تیمیہ جس کو وہ بہت بڑا علامہ کہتے ہیں, شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا لکھا. وہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر و قتال کی جنس میں سے ہونے کے باوجود تنہا ارتداد سے بھی عظیم جرم ہے. ابن تیمیہ کہہ رہا ہے. اس لیے ایک مسلمان کا رسول پاک کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا ارتداد بھی ہے اور اس سے بڑھ کر جرم بھی ہے. جب دین میں داخل ہو کر اسے نکل جانے کی وجہ سے ارتداد کا کفر دوبالا ہو گیا ہے تو اس کا سزا نافذ کرنا عین واجب ہو گیا. بنا بری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابن تیمیہ لکھ رہا ہے, بنا بری اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومن بندوں کو اذیت دی ہے, اس کے کفر کا شدید تر ہونا اولا ہے. شدید تر ہونا اولا. یہ لفظ میرے نہیں ہے یا میرے اماموں کے نہیں ہیں, یہ ان لوگوں کے امام کا لفظ ہے یا بہت بڑے علامہ یا شیخ الاسلام جو بھی اس کو مرضی کہتے ہیں, وہ اس کا لفظ ہے کہ کفر کا شدید تر ہونا اولا ہے. خود لکھ رہا ہے. اس لیے وہ یقیناً سزا کا مستحق ہے. اس لیے کہ کفر کی انواع میں سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی کا فساد ارتداد سے بھی عظیم تر ہے. تو اب آپ کہیں اگر آپ کا ابن تیمیہ معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں معافی کی بات کرنے والے؟ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی عظمت شان کو کم اور ہلکا اور خفیف سمجھنے کے معاملہ میں کسی میں نرمی ہو سکتی تھی, پڑھی لکھی زبان بولنے والا یا لکھنے والا بندہ ان حلقوں میں جس کی پاس سب سے زیادہ نرمی ہو سکتی تھی تو وہ ابن تیمیہ صاحب ہیں. اور ابن تیمیہ صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ ارتداد سے عظیم تر جرم ہے. عام بات نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر آپ جائیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ عدالت کی خلاف ورزی کریں یا گستاخی کریں یا بے ادبی کریں. کنٹیمپٹ آف کورٹ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ عدالت کیا ہے؟ وہ جو لوگ بیٹھے ہیں جج, وہ جتنے جج بیٹھے ہیں, کیا وہ جج سارے معصوم ہیں؟ وہ نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کو اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. گفتگو ہمارے جاری ہے, جہاں پہ ہمارے پاس ایک بریک کا وقت ہوا ہے. اجازت چاہیں گے؟